السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی اور آج سول سوسائٹی، مسلم معاشرہ اور افکار و خیالات کے اظہار کی آزادی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اردو اکیڈمی مغربی بنگال میں ایک پروگرام ہونا تھا جس میں جاوید اختر صاحب موجود تھے۔ پروگرام منسوخ کر دیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ ان کے افکار کی وجہ سے پروگرام منسوخ ہو گیا۔ میں اردو اکیڈمی کے اس اقدام کو غلط کہتا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب جاوید اختر صاحب کو دعوت دی تھی تو آپ کو یہ بات معلوم رہی ہوگی کہ ان کے افکار کیا ہیں، تو آپ کو پہلے ہی دعوت نہیں دینی تھی، اور اگر کسی کوارٹر سے اس کی مخالفت ہوئی تب بھی آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنا اسٹینڈ کلیئر کرتے اور جاوید اختر صاحب کو آنے دیتے۔ انہیں اپنی بات رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، اور بہرحال اکیڈمیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں ڈسکشن ہو سکیں، فکر و نظر کے تمام زاویوں کو سامنے آنے کا موقع مل سکے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال اکیڈمی کا رویہ درست نہیں ہے اور اس پہ مختلف سطحوں پہ تنقید کی گئی ہے، مختلف میدانوں کے لوگوں نے بھی تنقید کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تنقید بجا ہے۔ البتہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے مولویوں کو گھسیٹا گیا یا اسلام کو جس طرح سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی اس طرح کی اکیڈمیوں پہ غیر مولوی طبقے کا ہی قبضہ ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جب انہوں نے کوئی اسٹینڈ لیا تھا تو اس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے۔ اس کے پیچھے جو سیاست کام کرتی ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں ایک بات کہی جانی چاہیے کہ خود جاوید اختر صاحب کا جو رویہ ہے دینی معاملات کو ڈسکس کرنے کے معاملے میں، بطور خاص اسلام کے معاملے میں، وہ کہیں سے بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ ان کا تو حق ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں قبول کریں، جس دن کو چاہیں مانیں یا جس دن کو چاہیں نہ مانیں۔ ایک جمہوری ملک ہے ہمارا ایک سیکولر آئین ہے جس کے تحت ملک چلتا ہے، تو اس میں ایک فرد کا یہ ایک بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ جس دن کو چاہے مانے، جس دن کو چاہے نہ مانے۔ تو جاوید اختر صاحب مسلمان نہیں ہیں، علی اعلان وہ ملحد ہیں، وہ اپنے الحاد کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس انداز میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسلام کے مقدسات پہ جس انداز میں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، بہرحال اس کی اجازت بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ خود ہمارا آئین بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ آپ لا دین ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم دین کو مانتے ہیں تو آپ ہمارے دین کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اس کی اجازت نہ آئین دیتا ہے اور نہ ہی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کے لیے اجازت بنتی ہے۔ جاوید اختر صاحب کو بھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا یہ رویہ کسی بھی زاویے سے درست ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پبلک ڈومین میں ان کی وہ باتیں ہیں جہاں وہ انتہائی غیر مہذب انداز میں، بلکہ کہہ لینے دیجئے کہ بدتمیزی کے انداز میں وہ اسلام کے مقدسات پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی نشانہ لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا حق ہے کہ اپنے افکار کا اظہار کریں تو ہمارا یہ حق ضرور ہے کہ آپ ہمارے بھی جذبات کا خیال رکھیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہی جاوید اختر صاحب میجورٹی جو ہے ہندوستان کی، اس کے جذبات کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑے سمجھدار قسم کے ملحد ہیں، بڑے سمجھدار قسم کے مفکر ہیں کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بولنے میں خطرہ کم ہے۔ جہاں خطرہ نہیں ہے، مسلمان کمزور ہے، اسلام کے ماننے والوں کی ہندوستان میں ایسی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو شکنجے میں کسا جا سکے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکے، اس لیے بڑے اطمینان سے اور بڑی قوت سے اسلام اور مسلمانوں پہ حملہ بولتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ایک آک بات بول دیتے ہیں آسانی سے تاکہ اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ بڑے دانشور ہیں۔ تو یہ جو دانشورانہ نفاق ہے ان کا، وہ بھی سامنے آتا ہے، اور میں اسد اشرف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سلیقے سے ان کے اس نفاق کو سامنے لانے کی بھی کوشش کی ہے۔ مکتوب میڈیا میں ان کا لکھا گیا ہوا مضمون پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ تو اس سلسلے کی ایک بات ہوئی۔ یہیں سے میں نصیر الدین شاہ صاحب جیسے لوگوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب جاوید اختر صاحب کے فیور میں کھڑے ہوتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کے فیور میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بالکل
जावेद अख्तर साहब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, ये उनका मामला है। अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ना चाहिए कि वो जन्नत में जाएं या जहन्नम में जाएं, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। लेकिन अगर कोई इस्लाम को मानता है, अल्लाह को मानता है, तो ये जावेद अख्तर साहब कौन होते हैं उस इस्लाम का और अल्लाह का मजाक उड़ाने वाले। आपकी ये भी जिम्मेदारी थी कि अपनी उसी तहरीर में अगर जावेद अख्तर साहब के हक़ के इजहार राय को डिफेंड करें तो वहीं मुसलमानों के जज्बात की तजरीह ना हो, उनको मजरूह ना किया जाए, इसके लिए भी आप कोई ना कोई पॉइंट रेस करें। आप ऐसा नहीं कर सके। जाहिर है जावेद अख्तर साहब को इस बात की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस्लाम और मुसलमानों के मुक़द्दसात पर हमला आवर हों, उनके बारे में जो मन में आए बोले और उनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जाहिर है उन पे रद्द होगा और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है जो हुई, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं क़तई तौर पे इसकी तायीद नहीं करता कि एक प्रोग्राम इसकी वजह से मनसूख कर दिया जाए। पहले ही मरहले में अगर उनको ना बुलाया जाता तो दूसरी बात थी। एक बात यहाँ से एक बात और उभर करके सामने आई है। खुर्शीद अकरम साहब ने एक तहरीर लिखी, वो आजकल के साबिक एडिटर हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में कोई सिविल सोसाइटी बन ही नहीं पाई। जो भी आवाज़ है मौलवियों की आवाज़ है, हुकूमत मौलवियों से डरती है इसलिए उनकी बात मानती है, या फिर मौलवियों से जहाँ नहीं डरती वहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। कोई सिविल सोसाइटी नहीं है। और मौलवियों का जो असर है उसको लेकर के उन्होंने शाबानो केस का हवाला दिया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात की और दूसरी बातें की। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में आप देख लीजिए कि मुसलमानों ने ऐसी कोई तहरीक चलाई ही नहीं जिसका ताल्लुक दीन से नहीं हो, सारी तहरीकें मजहबी रही हैं। मैं खुर्शीद अकरम साहब की इस बात को मानता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों या मुस्लिम समाज पे जो असर है वो उलमा का है, मौलवियों का है। लेकिन ये देखने का एक जाविया है, एक दूसरा जाविया भी है देखने का, जहाँ से शायद खुर्शीद अकरम साहब या इन जैसे लोग नहीं देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई इस पूरे मुआशरे को जो कुछ भी सपोर्ट फराहम कर रहा है वो मौलवी तबका कर रहा है, वही लोग मेहनत करते हैं। आप देख लीजिए वो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में जा कर के छोटे छोटे मकतब खोलते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के लोगों की खिदमत करते हैं, मदरसे खोलते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, वहाँ जो मसाइल पैदा होते हैं उन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते हैं। उससे आगे लेवल पे थोड़े से और बड़े मदरसे बनाते हैं और वहाँ गरीब बच्चों को निकाल करके लाते हैं, उनको तालीम व तरबियत से नवाजते हैं, उनको मुआशरे के लिए कारगर बनाते हैं, उनमें से उलमा पैदा करते हैं और समाज को बेहतर दिशा देने की कोशिश करते हैं। आला पैमाने पे भी वो लेकर के आते हैं और अच्छी तालीम देते हैं। आजकल लगभग हिंदुस्तान के तमाम इदारों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए भी रास्ते हमवार किए हैं, जहाँ से फिर लोग पढ़ करके आगे बढ़ते हैं और अपना करियर भी बनाते हैं। एक तरफ ये उलमा हैं जो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे दीन को बचाने के लिए ही वो सरगर्म रहते हैं, मुसलमानों की मुसलमानियत को बचाने के लिए, उनके अकीदा और ईमान को बेहतर रखने के लिए, अच्छे अखलाक व किरदार को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करते हैं। यही उनका बेसिक मोटिव है और इसी के लिए वो काम करते हैं। और जाहिर है कि इस मामले में वो हर तरह की कुर्बानी देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दूर से रह करके ये तय कर सकते हैं कि अरे ये अपना पेट पाल रहे हैं, चंदा लेते हैं और करते हैं। कभी ज़मीन पर उतर करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सोच समझ करके ये फैसला लिया, एडवर्टेंटली लिया गया हुआ इनका ये डिसीज़न है। और इस मामले में उनको वो सारी परेशानी झेलनी पड़ती है जो किसी भी फ़र्द को किसी भी समाजी अमल के लिए झेलनी पड़ सकती है। आप सर सैयद की मिसाल ले सकते हैं। सर सैयद ने भी जब एक काम करना चाहा था मुआशरे के लिए तो उनको भी वो परेशानियां झेलनी पड़ी थी। अफसोसनाक बात यह है कि उलमा का तबका आज भी समाज को बेहतर करने के लिए, तालीम व ताल्लुम से जोड़ने के लिए और हर सतह पे उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, कुर्बानियाँ देता है, मेहनत करता है, हर तरह की गालियाँ सुनता है। आप सर सैयद की राह पे चले बगैर ये चाहते हैं कि वो सिविल सोसाइटी तैयार हो जाए जहां पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ भी आवाज़ बनती हो। तो कसूर उलमा का नहीं है, कसूर आपका है। अब देखिए हर काम आप चाहते हैं कि उलमा ही करें और कभी कभी उलमा बेचारे करने भी लग जाते हैं। वली रहमानी साहब ने रहमानी ठट्टी की शुरुआत की, आप में से किसी ने क्यों नहीं की? सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने का काम क्या ये उलमा का था? उलमा तो देवबंद के जो सिलसिला है उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो नदवा का सिलसिला है उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उस मामले में तो वो कामयाब हैं। आप अपने मामले में कितने कामयाब हैं ये आपने जायज़ा लिया ही नहीं। आप जैसे लोग हर दौर में यही करते रहे हैं कि उलमा को निशाना बना करके अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहे हैं।
سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال کر کے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاشرہ آپ کو عزت دے گا تو یہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اگر اس مسلم معاشرے میں آواز ابھی تک صرف علماء کی ہے، مولویوں کی ہے، اور ان کے پاس شعور اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا آپ کے پاس ہے، تو اس شعور والے طبقے کا کوئی آواز پیدا نہ کر پانا اس کا اپنا قصور ہے۔ آواز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ آواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں، اس کے لیے آپ سوسائٹی سے جڑتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں گاندھی جی کی۔ گاندھی جی بوٹڈ شوٹڈ لائف جی چکے تھے جنوبی افریقہ میں، وہ ایک بیرسٹر کی زندگی، وکیل کی زندگی جی چکے تھے۔ ہندوستان میں جب آئے، انہوں نے جب پولیٹیکل لیول پہ آ کر کے کام کیا اور چاہا کہ معاشرے کو بدلے، تو وہ عام لوگوں کی جو سطح ہے اس سطح پہ اتر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا اور پھر وہ انقلاب برپا کیا جس کی وجہ سے وہ باپو کہلاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس شعور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، معاشرے کا حصہ بنتے ہیں؟ آپ ایک خاص لیئر پہ بیٹھ کر کے اور وہاں سے تنقید کے سارے تیر چلا کر کے سمجھتے ہیں کہ سارا کام ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ واقعتاً اپنے آپ کو لگاتے ہیں، آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آواز بن جاتی ہے۔ سر سید کی مخالفت آپ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ علماء نے کی، حالانکہ علماء نے کس معاملے میں ان کی مخالفت کی، یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ دلائل و براہین کیا کہتے ہیں وہ ایک مرحلہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ کی مان لیں، آپ جیسے لوگوں کی مان لیں کہ علماء نے بڑی مخالفت کی، اس کے باوجود سر سید کی آواز بنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سید زمین پہ اترے، گالیاں کھائیں، سر سید آئے، مخالفتوں کا سامنا کیا، مشن پہ ایمان رکھا اور کام کر کے دکھلایا۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس پوری قوت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ آگے آ کر کے معاشرے کو واقعتاً ایک آواز دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تعلیم نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ طرز زندگی بہتر نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے سینیٹیشن کے مسائل ہیں، بالکل گھیٹو والی زندگی ہے، ایک جگہ آ کر کے بالکل جیسے تیسے جیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے، لیکن اصلاح بالکل جھروکھر پہ بیٹھ کر کے نہیں ہوگا، نیچے اترنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ آپ آئیے، لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، واقعتاً ان کے مسائل سے آپ کو دلچسپی ہے۔ جب آپ اس طرح سے آتے ہیں، جب ملت کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ملت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، اور آپ نظر آتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ملت کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، پھر وہ آپ کی اچھی باتیں قبول کرتی ہیں۔ لیکن آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سول سوسائٹی بنے گی کیسے؟ اس سول سوسائٹی کو بنانے کے لیے جس قسم کے حوصلے کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ صرف تقریر کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ جو پورا طبقہ ہے، آپ کی تحریر کو، خورشید اکرم صاحب کی تحریر کو جناب اطہر فاروقی صاحب نے شیئر بھی کیا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اچھی چیز بھی تھی، اس پہ آپ نے ایک ڈیبیٹ کا راستہ بھی نکالا، اور واقعتاً ایک دوسری آواز کی ضرورت بھی ہے۔ سارے مسائل مولوی سے حل نہیں ہوتے، وہ بیچارے دین کو بچانے میں لگے رہتے ہیں، ان کو تعلیم دینی ہے دین کی، ان کو پڑھنے، اور یہ بھی ایسا نہیں کہ چھوٹا بڑا مسئلہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے، مولوی ہونا اتنا آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑی دنیا ہے، فقہ کی دنیا بہت بڑی ہے، حدیث کی دنیا بہت بڑی ہے، تفسیر کی دنیا بہت بڑی ہے، مسائل کی دنیا بہت بڑی ہے۔ ان سے فرصت نہیں ملے گی، وہ تو بیچارے مجبور ہو کر کے، آپ کو جو کام کرنا چاہیے آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ان کو سائنس کے لیے بھی راہ نکالنی پڑے، ان کو کالجز کی طرف بھی آنا پڑے، طبی تعلیم کے لیے بھی وہی آویں، وکالت کی تعلیم کے راستے بھی وہی ہموار کریں۔ یہ تو مطالبہ بہت جائز مطالبہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر جائزہ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ بیچارے وہ بھی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو کرنا تھا آپ نہیں کرتے۔ تو اطہر فاروقی صاحب نے ایک زمانے میں یہ ایشو اٹھایا کہ اب چونکہ اردو پڑھنے کی طرف زیادہ تر مدرسے کے فارغین آ رہے ہیں جن لوگوں کو اردو کے مزاج کا علم نہیں ہے، اردو کی جو بنیاد ہے اس بنیاد سے وہ واقف نہیں ہیں، اردو کے تہذیبی خلفیے سے واقف نہیں ہیں، اس کی وجہ سے جو اردو میں جو بلندی ہونی چاہیے، ادب میں جو بلندی ہونی چاہیے، جو بڑا ادب پیدا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ایک تحریر لکھی کسی محترمہ نے، اور آپ یقین جانیں کہ
اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو قبول بھی کر لیا جائے تو سوال پھر آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی آپ اگر بلند لوگ ہیں، آپ اس خلفیت سے واقف ہیں، آپ مزاج سے واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اردو کیا ہے اور کس طرح کا ادب چاہیے، تو آپ وہ نسل تیار کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ آپ کے بچے کیوں اردو نہیں پڑھتے؟ کیوں وہ لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں آپ کے یہاں سے جو دانشور بن سکیں، جو صحیح دشا دے سکیں؟ یہ جو طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ تو اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، انکریج کر نہیں رہے ہیں۔ زبان ان کی وجہ سے زندہ ہے، یہ بیچارے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جن کو پڑھنا چاہیے، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ ادا کر نہیں رہے ہیں۔ تو جو سول سوسائٹی آپ بنانے کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعتاً اس آواز کی ضرورت ہے۔ سارے مسائل علماء حل نہیں کر سکتے، نہ ان کے بس کا ہے اور نہ ہی ان کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جانا چاہیے، لیکن یہ سول سوسائٹی اور یہ آواز آپ نے بنائی کب؟ اس کے لیے کوشش کب آپ نے کی؟ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں، ملت کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو آپ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ آپ کے پاس لے دے کر کے صرف تنقید ہے، آپ کے پاس لے دے کر کے صرف ان علماء کے اوپر چھوڑے گئے ہوئے تیر ہیں، تو ان سے تو کوئی ایشو حل ہونے والا نہیں، آپ روتے رہیں گے۔ آپ واقعتاً اگر آواز پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آواز ہونی چاہیے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، آواز کی ضرورت ہے، اور آپ اس بات کے لیے کیوں پریشان رہتے ہیں کہ جو آپ کی آواز ہے اس آواز کو اسی طرح سے قبول کر لیا جائے؟ بھائی مدتوں سے علماء لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بہت سارے وہ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو علماء کو نہیں مانتے، ان کے نیریشن کو قبول نہیں کرتے، ان کی تشریح ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، تو آپ کی بھی تشریح قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے کسی موقف کو نکارا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مانتے ہیں کہ اس آواز کی ضرورت ہے مسلم سوسائٹی کو مسائل کے حل کے لیے، تو اس آواز کو پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، وہ آپ نے نہیں کی ہے۔ تو علماء طبقہ کو نشانہ بنا کر کے یہ سول سوسائٹی تو بننے سے رہی، میں بھی محسوس کرتا ہوں مختلف سطحوں پہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں جو ان کی رہنمائی کر سکیں، ملت کو پیش آمدہ مسائل کا حل دے سکیں، اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولویوں سے لڑ کر کے ہی یہ کیا جا سکتا ہے، بہتر تال میل سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی کچھ مثالیں ہمارے یہاں ملتی بھی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سید حامد صاحب کو مولوی طبقے کے یہاں بھی بڑی عزت ملی، چونکہ انہوں نے جو ایک تبادلہ ہوتا ہے عزت و احترام کا، اس پہ نظر رکھی، اپنے مشن کو ذہن میں رکھا اور اس کے لیے کوشش کی۔ اس سے پہلے میں نے جیسے کہ بتایا کہ سر سید کو لے کر کے اور علماء کو لے کر کے جس طرح سے ایک بیانیہ خلق کیا گیا، کریٹ کیا گیا، اس میں اتنی صداقت نہیں ہے۔ دیوبند کے علماء کو بھی سر سید کی اس نئی تعلیم سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا ان کے دینی عقائد اور اس تشریح سے مسئلہ تھا جو وہ دین کی تفسیر و تشریح کر رہے تھے اور جس اخلاقیات کی طرف وہ بلا رہے تھے۔ اور ظاہر ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ علماء اس میں برحق تھے کہ اگر آپ دین کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو ان کے علم و شعور کے مطابق درست نہیں ہے تو وہ تنقید کریں گے، اور وہ انہوں نے کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی اچھی شکل بھی ہو سکتی ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ علماء کو ٹارگیٹ کریں، پہلے آپ نشانہ بنائیں، ایک بالکل دوسری راہ اپناویں جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہو، اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ ایک اچھی شروعات بھی کر سکتے ہیں، تال میل سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور تال میل نہ بھی ہو تو آپ ان کو ٹچ کیے بغیر بھی ایک راہ نکال سکتے ہیں، اور ہمیشہ راہ نکالنے کی جگہ رہتی ہے۔ آپ کے اندر شعور کتنا ہے، آپ کس خوبصورتی سے اس طرف معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، یقین جانیں کہ علماء سارے کام نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں وکیل پیدا کریں، وہ کیوں ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کریں، وہ اچھے علماء پیدا کر لیں، یہی ان کی کامیابی ہے اور یہی ان کو کرنا چاہیے۔ یہ تو مجبوری میں آ کر کے وہ سارا کام بھی کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سارے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں ملت کے، ان سارے کا تعلق ظاہر ہے کہ صرف دین سے نہیں ہے، انسانی زندگی کے عام مسائل سے بھی، اور ان عام مسائل والی زندگی کے تعلق سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا کیا کردار بنتا ہے، کیا آپ اس کے لیے اس جذبے کے ساتھ، اس قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ بڑھیں گے اور آواز پیدا کریں گے تو آواز بن جائے گی، اور تب آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ملت کا بھی فائدہ ہوگا، اور ایٹ لارج یہ ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری گزارشات پہ ایسے تمام لوگ غور کریں گے جن کو لگتا ہے کہ مسلم سوسائٹی کو ایک ایسی آواز کی بھی ضرورت ہے
جو علماء کے علاوہ بھی ہو، تاکہ بہت سارے ان مسائل کا بھی حل نکالا جا سکے جن کا حل علماء کے پاس عام طور پہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔